السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. شهنشین پر رونق افروز، ذمہ داران جامعہ، مہمانان اعزام، عزیز طلباء اور عزیز طالبات، حقیقت میں یہ آپ کے لیے نہیں بلکہ ہم زائرین کے لیے بڑے ہی شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر متوقع طور پر آپ سے ملاقات کی سعادت نصیب کی۔ اس پر ہم سب سے پہلے رب کریم کا احسان عظیم بجا لاتے ہیں اور اس کے بعد ذمہ داران کا بھی دل کی گہرائیوں سے ہم تمام شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا اور آپ سے ملاقات کی یہ ترتیب کی۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جمعے کا وقت ہے اور خطبے کا وقت بہت قریب ہے اور ہمیں ایک مسافت طے کرنی ہے۔ وقت کی کمی بھی ہے اور راستے بھی ہموار نہیں ہے، اس اعتبار سے بہت ہی اشاروں کی زبان میں ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ اللہ کرے کہ کوئی ایسی مناسبت ہو جس میں انشاءاللہ آپ سے دل کھول کر سیر حاصل انداز سے خطاب یا گفتگو کرنے کا موقع ملے، اس وقت انشاءاللہ اس کی تلافی ہوگی۔ اس وقت میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنی قدر کریں، اپنا مقام جانیں، کیونکہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ دینی مدارس کے طلباء اور دینی مدارس کے فارغین احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں۔ کسی بھی لحاظ سے ان کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے لیے فخر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے۔ آپ اللہ کا انتخاب ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا احترام کرنے اور آپ کی عزت کرنے کا حکم دیا اور آپ کی بڑی فضیلت ہے۔ لہٰذا کسی بھی ناحیے سے زندگی کے کسی بھی موڑ پر دنیا میں کسی کے بھی سامنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنا نام اور اپنا مقام اچھے سے جانیں اور اس کی لاج رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے وقت کا صحیح مصرف بنائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ طالب علمی کے دور کو اچھے انداز سے گزاریں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ اخلاص و للہیت کے ساتھ، تقوی اور طہارت کے ساتھ علم حاصل کریں گے، اپنے اساتذہ اور اپنے علماء کی قدر کریں گے، وقت کی قدر کریں گے اور وقت کا صحیح مصرف بنائیں گے۔ ان تمام امور کا جب خیال رکھا جائے گا، محنت و مشقت کے ساتھ علم حاصل کریں گے، تو یقین جانیں اللہ تبارک و تعالی محنتوں کو ضائع نہیں کرتا، آپ کی محنتیں رنگ لائیں گی۔ یہ دور مقابلے کا دور ہے، دوڑ کا دور ہے۔ یقیناً وسطیت اختیار کرنی چاہیے، اعتدال کی چال چلنی چاہیے، لیکن آپ کو ہر میدان میں آگے بڑھنا ہے، سرعت کے ساتھ، سبقت کے ساتھ، منافست کے ساتھ پہل کرنی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقام پر خیر کے کاموں میں سبقت کرنے کا حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیں کہ لوگوں کی مثال اونٹوں کی طرح ہے۔ جیسے 100 اونٹ میں ایک اونٹ بالکل منفرد رہتا ہے، کام کا رہتا ہے، اس انداز سے آپ کو 100 میں ایک، ہزاروں میں ایک، لاکھوں میں ایک بننے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ آپ اپنے ادارے کا نام روشن کر سکے، اپنی جمعیت کا نام روشن کر سکے، اپنی ملت امت کا نام روشن کر سکے، بلکہ ساری انسانیت کی خدمت کر سکے، ملک کی خدمت کر سکے۔ انشاءاللہ ہمارے درمیان ہم سب کے صدر محترم تشریف فرما ہیں، وقت بھی اجازت نہیں دیتا اور ان کی موجودگی میں زیادہ بولنا مناسب نہیں۔ میں انہی
چند گزارشات کے ساتھ اپنی جگہ لیتا ہوں اور ایک دفعہ تمام انتظامیہ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شاہین بچوں کو بالوں پر عطا فرمائے، ترقی کی ایک معراج عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیراً واحسن الجزاء۔ مختصراً اگر کہیں تو شیخ محترم نے آپ کو اڑنے کی طرف اشارہ کیا، اب آپ اپنے پنکھ پھیلائیں اور دنیا آپ کی اڑان کا منتظر ہے، اڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیراً واحسن الجزاء۔ بعدہ فضیلت